اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد ہے نوابی مسجد۔ یہ دیکھیں آپ، میں آپ کو پہلے اس کا بورڈ دکھاؤں۔ یہاں بنگلہ زبان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نوابی مسجد ہے، اور اس کی تعمیر جو ہے سن 1600 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 1600 عیسوی میں، یعنی ابھی ہم 2024 میں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 424 سال پرانی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ یہ مسجد اہل حدیث ہے۔ اصل مقصد یہ تھا بتانا کہ مسجد اہل حدیث ہے۔ آج ماشاءاللہ مدرسہ محمدیہ عربیہ کے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کے ساتھ ایک دعوتی سفر پہ ہم یہاں آئے تھے۔ دیکھیں وہاں اساتذہ کی ٹیم جا رہی ہے، ہمارے حافظ صاحب ادھر ہے، یہ آم کا باغیچہ ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے ماشاءاللہ مسجد اہل حدیث ہے، اور 424 سال پرانی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1857 سے پہلے اہل حدیثوں کا وجود نہیں تھا، ان کو اس بارے میں تھوڑی فکر کرنی چاہیے، اور وہ غور کرنے کے محتاج ہیں اس بات پر۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اس مسجد کو 424 سال پرانی مسجد، اور وہ بھی مسجد اہل حدیث، نوابی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ چندن نگر میں ہمارے بیلکلی کا علاقہ ہے۔ ہم لوگوں کے گھر سے تقریباً بہت زیادہ ہے تو بہت مشکل سے 4 سے 5 کلومیٹر۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ اساتذہ کی پوری ٹیم جو ہے یہاں آئی ہوئی ہے مدرسہ محمدیہ عربیہ سے، ایک دعوتی کام کے حوالے سے۔ پھر مختصر سا ہم لوگوں نے یہاں کہہ لیجئے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا ہے سب کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا۔ اور یہ مسجد 424 سال پرانی مسجد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یاد رکھیں مسجدیں جو ہیں آج مسمار کی جا رہی ہیں، ان کی جگہ غیروں کے معبد اور عبادت گاہیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اب وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جی ہاں، کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مسجد کو آباد کرنے والے در حقیقت ایمان والے ہیں۔ دیکھیے اتنی پرانی مسجد ہے، اب ہم لوگ 5-7 کلومیٹر چل کر کے یہاں آئے اس مسجد میں۔ علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں۔ ایسے ہی جب بھی کوئی مسجد شہید ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان جو ہے بہت بے چین ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہو تو مسجدوں سے جڑ جاؤ۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہو تو مسجدوں سے جڑ جاؤ، اور مسجدوں سے جڑ کر کے اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرو، خوب بندگی کرو۔ ان مسجدوں کے آباد کرنے کا یہی طریقہ اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی گواہی دی اس شخص کی جو مسجدوں کا آباد کرنے والا ہے، لہذا کوشش کریں کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ آپ دیکھیں خاص کر کے ہمارے نوجوان جو ہیں اس فتنے کے دور میں مساجد سے سب سے زیادہ دور ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد ہی وہ مقامات ہوا کرتی تھیں جہاں نوجوان اللہ کے نبی کے پاس جمع ہوتے، اکٹھا ہوتے، آپ سے دینی تعلیم حاصل کرتے۔ آج نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، دروس سے دور ہیں، محاضرات سے دور ہیں، جمعہ کے خطبات سے دور ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے نوجوانوں، خصوصاً میں اپنے اہل حدیث نوجوانوں سے کہوں گا کہ تمہارا زیور ہی تعلیم ہے، تمہارا زیور ہی تعلیم ہے، اور تعلیم کے لیے مسجدوں کو لازم پکڑو، علماء کو لازم پکڑو، ان سے علم حاصل کرو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جن مساجد میں بہنوں کے جانے کا اہتمام نہیں ہے، ان مساجد کے ذمہ داران کو چاہیے کہ بہنوں کے لیے جو ہے مسجد کے دروازوں کو کھولیں، کیونکہ یہ دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم نے عورتوں کے حصے کی مسجد میں حاضری چھین لی تو عورتوں نے اپنے حصے کا دن مزاروں پر تلاش کر لیا۔ اس لیے مساجد کی حفاظت ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی نے کیا، مساجد کو آباد کر کے۔ اس لیے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، جہاں بھی اللہ کا گھر ہے، آپ اس کے آباد کرنے والے بن جائیں۔ اب میں اپنے استاد محترم شیخ انتخاب عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ نوجوانوں کو کوئی خاص پیغام دے۔ شیخ انتخاب عالم سلفی صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران احمد سلفی صاحب نے جو پیغام دیا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا، بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اس پیغام سے غافل ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں،
ان کی دیکھ ریکھ میں کیا طریقہ ہے ان کی دیکھ ریکھ کرنے کا، یا ان کو جو ہے اور بچیوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے کیسے کمر بستہ ہوں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر مختلف سیریل دیکھنے میں لگی رہتی ہیں، اور بچوں کے نقش و ذہن پر جو ہے اس کا وہی چھاپ پڑتا ہے، سیریل کا چھاپ پڑتا ہے، اور گھر کو جو ہے بگڑنے کا یہ سبب بنتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو جو ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم کریں، اور ان کو جو ہے ایسے مجالس میں شریک کریں جہاں پر وہ شریک ہو کر دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین جگہ جو ہے مساجد کے خطبے ہیں، اور مساجد میں عورتوں کا جو ہے مخصوص حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے جو ہے دینی تعلیم کے لیے اسباب مہیا کریں، اور ان کو جو ہے ایسے مجالس میں شریک کریں جہاں پر وہ دین حاصل کر سکیں اور اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ آمین، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، تمام اہل علم، تمام علماء یہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آگ لگنے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے بچوں کو نکالیں اس آگ سے، اس کے بعد عورتوں کی فکر ہوتی ہے، بوڑھوں کی فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ تو یہی کہہ رہا نا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم دنیا کی آگ کی فکر کرتے ہیں، کیا ہمیں جہنم کی آگ کی فکر نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیویاں یہ جہنم کی آگ سے بچا لی جائے؟ اللہ کے واسطے اس کی فکر کیجئے۔ آپ دنیا جتنی بھی کما لیجئے، جتنی بھی اپنے لیے اکٹھا کر لیجئے، واللہ کہتا ہوں ریت کا ایک دانہ آپ اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر آپ نے آخرت کی فکر کی، عقیدے کی اصلاح کی اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اور عقیدے توحید پر قائم رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہیں، تو یقین جانیے یہ چیز آپ کو دنیا اور آخرت ہر جگہ نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے یہاں کے مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اور دیکھیں، یہ جو مسجد میں نے آپ کو بتلائی 424 سال پرانی مسجد، ایسی سینکڑوں مسجدیں ہمارے ملک کے اندر ہیں جو غیر آباد ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان مساجد کو آباد کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری اور آپ کی ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔